رضا کا سلام۔ آج کے ویلاگ میں بات ہے چین اور ایران کے درمیان میں 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے، جس میں $600 بلین کی سرمایہ کاری ہے 25 سال میں ہونی ہے۔ اس معاہدے کے ابھی صرف اناؤنسمنٹ ہوا ہے، 2 ہی دن گزرے ہیں کہ امریکہ بہادر کی جانب سے ایران کو ایک بار پھر پیشکش کی جانی ہے کہ وہ جو جوہری پروگرام ہے اس میں جو یورینیم جو افزود کی جا رہی ہے اس کو کم کر دے، اس کی مقدار میں کمی لے کر آئے تاکہ دنیا کو خطرات سے بچایا جا سکے۔ تو یہ ایک پیشکش ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سال کی یہ دوسری ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ 4 دفعہ ایران کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں۔ اس نے ہر دفعہ کیٹیگریکلی مسترد کیا ہے کہ وہ سمجھوتہ کسی طور نہیں کریں گے، وہ یورینیم افزود کریں گے، کیونکہ امریکہ نے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جو 2018 میں جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پہ نکلے تھے، گو کہ وہ 5+1 معاہدہ تھا 2015 میں کیا گیا تھا۔ ایران کو کچھ سہولتیں بھی دی گئی تھیں، ایران کی مانی گئی تھی، کچھ عالمی برادری کی بھی مانی گئی تھی جو اوباما کے دور میں کیا گیا تھا معاہدہ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح سے اس کو منسوخ کیا اسرائیل کے ساتھ، اور مشرق وسطیٰ کی جو طاقتیں ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے اچھے جا رہے تھے، اس کے بعد یہ انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا تھا، اس سے یک طرفہ طور پہ نکل آئے تھے اور ایران کے اوپر مزید سنگین پابندیاں عائد کر دی تھی، جس سے ایران کے حالات بہت خراب ہوئے۔ ان کی کرنسی کی حالت تو ویسے ہی سب کے علم میں ہے کہ بہت ہی پتلی ہے، اور وہ بہت ہی انتہائی یعنی کہ مہنگائی ہے ایران کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود ایران کی قیادت کو جھکانے میں وہ مسلسل ناکام رہے۔ 1979 کے جو انقلاب آیا تھا اس کے بعد سے 10 سالہ جنگ بھی اس پر مسلط کی، پوری دنیا نے اس کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، پورا ایران کے کئی شہر تباہ و برباد کر دیے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن آج بھی وہ برقرار ہے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ خودداری کے اوپر سودہ بازی نہیں کرتے، جو اپنی انا ہے اس کو بالکل ضرب نہیں لگنے دیتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کرتے، اصولوں پہ جان دیتے ہیں لیکن نکلتے نہیں ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی چین کے اور ایران کے وزراء خارجہ کے جو معاہدے میں دستخط ہونے تقریب تھی، اس میں ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ایران کے اسپیکر علی لاریجانی کی جانب سے سامنے آیا تھا کہ ایران کسی کے بھی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر اپنی ترجیحات، اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا۔ ایران اپنے ملک کے مفاد میں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پالیسیاں بناتا ہے، کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا ایران کی جانب سے، جب ایسے موقع پہ کہ جب $600 بلین کا معاہدہ کر رہا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ ایران نے یہ میسج کس کو دیا تھا، اس کے اوپر پاکستان میں بھی بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہوئی۔ پاکستان کے بڑے بڑے کوہنہ صحافی حضرات، بڑے بڑے اینکرز ہیں، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کی تحقیق نہ کی، جبکہ انٹرنیشنل اداروں نے ہی صرف یہ دیا تھا، اس طرح روائٹر نے بھی غلط دیا تھا، اور تمام عالمی جو ادارے ہیں، اخبارات ہیں، انہوں نے سب نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی یہ کوڈ کیا چین کے وزیر خارجہ کو۔ اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے پاکستان کی طرف توپوں کا رخ کر دیا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک و سنگین تھا، کیونکہ سی پیک پاکستان میں چل رہا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہی وہ تھی کہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے، کیونکہ پاکستان امریکی کیمپ میں واپس جا رہا ہے، گو کہ پاکستان امریکی کیمپ سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے پاکستان کے خلاف ان کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ، اور امریکہ یا آپ نے دیکھا تھا پچھلے سعودی عرب کی جانب کو یوں بھی کھچاؤ آ گیا تھا، پاکستان کے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا مشرق کے وسطیٰ سے کہ وہ جائیں واپس، جہاں اپنے ملک میں دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور امریکہ سے تعلقات بہتر نہ کیے تو یہ تمام جو مشرق وسطیٰ میں لوگ ہیں سب کو نکال دیا جائے گا۔ تو بہرحال بات چلی تھی یہ امریکہ کی جانب سے ایران کو پیش کر، کیونکہ یہ سب اس سے جڑی ہوئی باتیں تھیں کہ جس طرح سے یہ جو پیکٹ ہوا ہے چین کا اور ایران کا، ابھی اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ امریکہ کے ایک دم لرز گیا وہ، اور اس میں فوری طور پہ ایک پیشکش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایران واپس آ جائے، ڈیل کے اندر واپس آ جائے۔ لیکن اس بار ایران کا کہنا ہے کہ وہ اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کرے گا، اس دفعہ ڈیل میں واپس اسی صورت آئے گا جب ایران کے پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی، اس کو ایز کیا جائے گا اور ایران کو جینے کا حق دیا جائے گا، اس کے گرد جو گھیرا لگایا ہے وہ اس کو ختم کیا جائے گا۔
ابھی امریکہ کی جانب سے یہ باتیں چلی رہی تھی کہ اسرائیل نے پھر اس پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے ایران کے خلاف و امریکہ کے خلاف کہ یہ ایران کی باتیں تسلیم کی جا رہی ہیں، اس سے مشرق وسطی میں خطرہ ہو جائے گا، جوہری دوڑ شروع ہو جائے گی، اس سے جو سعودی عرب UAE اور اسرائیل کو سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جس طرح سے وہ اسرائیل کے جو بحری جہاز کے اوپر جو ایک نجی کمپنی کا تھا اس کے اوپر کوئی راکٹ اٹیک کیا تو اسرائیل نے براہ راست الزام لگا دیا تھا ایران کے اوپر کہ ایران نے میزائل داغا ہے۔ وہ تنزانیہ سے باہر جا رہا تھا، کارگو شپ تھا، لیکن اس نے اپنا سفر بھی جاری رکھا اور اس کو کوئی خاص نقصان بھی نہیں پہنچا، لیکن ہم نقصان پہنچایا تو وہ ایران کو پہنچایا نقصان کے اس کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ کر دیا کہ ایران نے یہ اٹیک کیا تھا، اس سے کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر کے امریکہ کو جوہری ڈیل میں واپس آنے سے باز رکھا جائے، کیونکہ اصل خطرات جو ہیں نہیں انہوں نے یہ پیش کر دیا ہے کہ اس کی مسلک کی بنیاد پر اور مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشار پھیلانے کے لیے تاکہ مسلمان یکجا نہ ہو سکیں، ان کو لڑانے کے لیے پروپیگنڈا ایران کے خلاف انہوں نے کر دیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو مستقبل قریب میں کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اس خطے کے اندر بالخصوص ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس میں ایک کمی لائی جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران نے جوہری پروگرام کی طرف واپس چلا جاتا ہے، جو یورین آلودگی ہے اس کی مقدار بڑھاتا ہے، تو یہ بھی تشویش ہوگی، کیونکہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس وقت ایران کے اوپر ہیں، اور ایران اور چین کی ڈیل جو یہ ہوئی ہے اس سے بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ جو پروجیکٹ ہے اس نے یورپ کی اور امریکہ کی نیندیں اڑا دی، پاکستان کا سی پیک بھی اس سے منسلک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آگے خطے میں بہت بہتری آنے جا رہی ہے، لیکن یہ امریکہ کو اور یہ بھارت کو اور اس کے اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاری ہے۔ یہی موقع ہے پاکستان کے لیے بھی، یہی موقع ہے کہ وہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بالخصوص چائنا اور ایران جو اتنے بڑے پروجیکٹ میں گئے ہیں، یقینی طور پر اس سے پاکستان بھی استفادہ کرے گا، کیونکہ وہ جس طرح سے 5 ممالک ہیں جن کے خلاف بارہا امریکہ کی سینکشنز ہوتی ہیں، امریکہ پریشان کر رہا ہوتا ہے، جس میں روس ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایران، چین اور یہ پاکستان، یہ وہ طاقت ہیں اور یہ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، شاید اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے امریکہ جو سپر پاور ہے ابھی بھی، مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے چند ایک سالوں کے بعد ان کی سپر پاور جو ان کی حیثیت ہے دنیا بھر میں رول کرنے کی، ہر ممالک میں ڈیموکریسی کو تباہ برباد کرنے کی، اپنے مفادات کے لیے آمریت کو بھی مسلط کر دیا جاتا ہے ممالک کے اندر، شاید اب وہ زیادہ وقت تک وہ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ ایک اور چیز مجھے جاتے جاتے یاد آ گئی، اس سے پہلے کہ ایران جو انقلاب سے پہلے امریکہ کا مرکز تھا، یہ ایران امریکہ کی کٹ پتلی تھی، تمام مذاکرات پوری دنیا بھر کے جو مذاکرات ہیں وہ تہران میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ تہران ہی امریکی مفادات کا سب سے بڑا تحفظ کرنے والا ملک تھا۔ لیکن اب وہی ملک جو ہے وہ بالکل یکساں چینج ہو چکا ہے۔ اب ان کا جو یہاں پہ جو مشرق وسطی میں کہیں تو ان کا مرکز جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، جہاں پہ پلگرمیج کے لوگ جاتے ہیں، مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن صورتحال اب تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس تمام تر صورتحال میں کہ جیسے تاجکستان میں بھی کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ پاکستان کس طرح سے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور جو دوست ممالک ہیں ان سے مذاکرات میں، بات چیت میں کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ہماری سفارتکاری کی کامیابی ہوگی کہ اگر پاکستان ان حالات و واقعات کو اپنے حق میں کر لے۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔